آقا جی آدم سے بھی پہلے سے، آپ کو تعجب ہوگا، پھر کیسے آپ کہیں گے بشر کی طرح آئے بشر کی صورت میں، لیکن وہ پیدا پہلے ہوئے تھے آدم سے، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں نبی تھا، نبوت کا تاج۔ آدم بین الماء والطین، آدم کی تخلیق باقی تھی، جس کا گارا مٹی پڑا ہوا تھا، جان بھی نہیں تھی، ہم تاج نبوت سے نوازے ہوئے تھے۔ اب یہ کہتے بشر مثلکم قرآن میں آیا ہے، بشر مثلکم آیا ہے تم کو سمجھانے کے لیے، سوچو یہ تمہاری طرح ہیں یا نہیں ہے، جب تمہاری طرح نہیں ہے تو پھر حیران ہو جاؤ، مان جاؤ۔ بشر مثلکم یہ ایسے نہیں آئے کہ بس تمہاری طرح ہے، یہ تو آیا مثلکم، لیکن مثلکم کو سوچے مثلکم یہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ نبی ہیں تم نبی نہیں ہو، پھر مثلکم کیسے ہوگا؟ وہ جب چاہیں فلک برسائیں، جو دعائیں کی چاہیں قبول ہو جائیں، تم سے نہیں ہوتی ہے، تو مثلکم کیسے ہوگا؟ تو مثلکم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مثلکم تم قرآن کے مطابق کیسے ہو تو پھر خدا نے یہ قید کیوں لگائی؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں اونچی طرح بات کرتے ہو ایسے ان کے ساتھ مت کرنا باتیں، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ پھر مثلکم کو کیسے کم سمجھو گے؟ جب مثلکم ہو گیا تو پھر یہ قید کیوں لگا دی کہ ان سے ایسے گفتگو مت کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز مت کرنا، نیچی آواز سے بولنا، دھیما بولنا، تو پھر مثلکم کیسے ہوگا؟ تو مثلکم کا ترجمہ بدلنا پڑے گا۔ اگر ان سے بات کرنے کی ہمت کرتے ہو تو قدموا، بات کرنے سے پہلے بین یدی نجواکم صدقات، پہلے خیرات کرو، پھر خیرات کرنے کے بعد ادب سے بات کرو۔ تمہارے لیے ایسا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بات کرے پہلے خیرات کرے، تمہارے لیے یہ قید ہے کہ اونچا تمہارے ساتھ نہ بولے، یہ تو ان کے لیے۔ پھر مثلکم کیسے کہتے ہو مثلکم تمہارے جیسے؟ تو مثلکم جو کہا گیا ہے قرآن میں تمہاری طرح ہوں، میں تواضع کرتا ہوں، انکساری کرتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی عظمت کے تقاضے سے اور رفقت کے تقاضے سے میں کہتا ہوں میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے ساتھ مل کے رہوں، یہ محبت کا تقاضا ہے، اور تم نے اس کو بدل دیا، ایک عام انسان سمجھ لیا۔ حضرت محمد عام انسان نہیں ہے۔ سوچے یہ آیت ہی تم کو حیران کر دے گی اگر سوچو گے، سوچے گے نہیں تو بغیر سوچے کیا؟ حیوان ہے انسان، یہ سوچتا نہیں، حیوان ہے حیوان۔ خدا نے سوچنے کا کہا ہے قرآن، تتفکرون تعقلون، ایسے کہا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں درود پڑھتا ہوں، سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں، کسی نے اللہ سے پہلے درود شروع نہیں کیا۔ پھر کیا میرے بعد فرشتوں نے شروع کیا ہے، خدا نے جب دیکھا میں نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والا تم بھی درود پڑھو، خدا درود پڑھتا ہے، فرشتے درود پڑھتے، تم بھی ایمان والے ہو تو درود پڑھو، ایمان کی شرط لگا دی ہے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو یہ بہت عظیم چیز ہے، حضرت محمد مصطفیٰ، یہ تم کو ہر مصیبت سے بچانے والے ہیں، وسیلہ بن کے رحمت للعالمین۔ دنیا میں آئے امان ہو گیا، ورنہ امان نہیں تھا۔ آقا کے تقاضے سے عرب کا کھانا خراب تھا اور قیامت تک خراب رہتا، قیامت تک عرب کو اونچا کر دیا، اور میں ابو بکر بنا دیے، عمر بنا دیا، علی بنا دیا، عثمان بنا دیا، اویس کرنی بنا دیا، اولیاء اللہ بنا دیے۔ چلو سبحان اللہ، کیا کیا بنا دی عرب کا کم، اور کہا میں عرب کے لیے نہیں ہوں، عرب و عجم سب کے لیے رسول، خاص عرب کا نہیں ہوں، اور ہم لوگوں سے عربوں سے زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ کہا میرے بھائی کہاں ہیں، بھائی کا لفظ استعمال کیا، صحابہ کا مفہوم ہے، کہا ہم آپ کی محبت والے ہیں، کہا تم محبت والے ہو، تمہاری محبت کی اتنی اہمیت، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے واللہ عالم بسبب، اتنی اہمیت میں نہیں کرتا تمہاری محبت کی جتنی اہمیت میرے بعد آئیں گے ان کو دیتا ہوں۔ فرمایا کیوں دیتا ہوں؟
قومن آمنوا بی ولم یرونی، وہ مجھ پہ ایمان لائے، مجھ سے محبت کی، مجھ کو مانا بغیر دیکھے مانا۔ تم نے تو مجھ کو دیکھا، میرے معجزات دیکھے، سب کچھ دیکھا، انہوں نے یہ کچھ نہیں دیکھا، پھر بھی کہا محمد کو مانتے ہیں سب کچھ، واللہ مانتے ہیں، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہ۔ تو اتنی محبت کا اظہار آقا جی کا، کہا وہ میرے محبت والے ہیں، بھائی کا لفظ سے استعمال کیا، اخوانی، وہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ ہم بھائی ہو سکتے ہیں، ہم گناہ گار، لیکن کہاں میرے بھائی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا ہم آپ کے محبتی ہیں۔ کہا تم ایمان لائے محبتی ہو، لیکن تم نے دیکھا ہے محبت یہ ہے، مجھ کو دیکھا، میرے معجزات دیکھے، انہوں نے معجزات بھی نہیں دیکھے، میرے مجھ کو بھی نہیں دیکھا، اور میرے پر ایمان لائے، میرے سے محبت کرتے ہیں۔ بتائیں پھر ہم ان سے محبت نہ کریں؟ پھر ان کی محبت میں ان کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، ہمارا تمہارا فائدہ ہے کہ ہر مصیبت سے بچاتے ہیں، اور ہم میں چاہے کبیرہ گناہ والے بھی ہیں، صغیرہ والے بھی ہیں، اور سب کو چھڑانے کی فکر میں ہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ خدا تم کو میں نہیں مل سکتا، خدا سے پہلے محمد مصطفیٰ سے ملو، پھر خدا سے ملو گے۔ اور قرآن میں بھی ایسا ہی ہے، الرحمن فصل بہ خبیر، رحمان کو ڈھونڈتے ہو، رحمان کو سے پہلے اس کو ڈھونڈو جو رحمان کو جانتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی کی معرفت ہوتی ہے، کسی کا تعلق ہوتا ہے، بڑے بڑے اسے باتیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے حکومت کے بڑے لوگ ہوتے ہیں کیا 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 کر دیتے ہیں، ایسے جو اللہ کے بڑے پاس بڑے ہوتے ہیں، لوگوں میں بڑا بناتا ہے، حکومتیں اس کے سامنے پھس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کہا کیسر کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا، پھس ہو گیا، ختم ہوگی کیسے قیامت تک، دفع ہو گئے، مر گئے۔ پہلے یہ رحمت کی خط لکھا، اسلم تسلم، ایمان لا بچ جائے گا، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تم کو ڈبل اجر دے گا۔ دیکھا بعد شام کو خطوط لکھے، پڑھ لینا واقعات، ماشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں، نہیں مانے تو گئے، اور جس نے مانا ہمیشہ کے لیے امان میں آیا، جس کو خدا کے بعد وسیلہ امان رسول اللہ ملی، اس کی دنیا آخرت میں بچنے کی ضمانت ہے، اور اس کے بغیر کی ضمانت سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بولنے سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی ہیں، اور خدا ان کی زبان پہ فیصلے کرتا ہے، ان کی زبان کو قانون بناتا ہے، یہ سب ثابت ہے آپ کے پاس۔ چلیں ملے گا وہ تو ان کی زبان کو ایسا قانون بنایا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کوئی نمازی کے سامنے گزر نہیں سکتے، گزریں گے تو آپ کے لیے سخت سزا تجویز ہے، اور آقا جی اگر تم کو بلائیں تو آپ نماز توڑ کے آقا کو جواب دیں۔ بتائیں کتنا فرق ہے، تو تمہارے جیسے بشر ہیں، پھر ان کی کتنی عظمت کا تقاضا ہے۔ جب ایک صحابی کو بلایا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد آیا، آپ نے کہا میں نے آواز دی تھی، تم نے دیر کی، کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت آواز آئی، کہا جب میری آواز سنی تھی نماز کو توڑ دینا تھا اور مجھے جواب دینا تھا، تم نے نہیں سنا قرآن میں استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، خدا رسول کو جواب دو جب تم کو بلائے، میرا بلانا خدا کا بلانا تھا، جب میں نے بلایا تھا تم کو تصور ہونا چاہتا ہے آقا جی جو بلاتے ہیں یہ خدا نے بلایا ہے، کہ میں خدا کا نائب ہوں، خدا کا نبی ہوں، خدا کی طرف سے تمہارا میرا بلانا خدا کا بلانا ہے، کیوں اللہ کی وحی سے حضرت محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، خدا کی زبان ہیں وہ حضرت محمد ہے زبان مصطفیٰ تو ہے کہ کوئی یہ تو علیحدہ رہا جو بلائیں نمازوں کو توڑو، اس کے علاوہ بھی جس چیز کو کہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے، یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا ہے، آپ کہیں تو ہوتا ہے، دنیا کرے نہیں ہوتا ہے، نہ ہو سکے گا۔ آپ جب چاہیں بارش کو برسائیں، جب چاہیں روک دیں، دنیا نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے۔ آپ جہاں چاہیں بادل سایہ کرتا ہے، دنیا چلا سکتی ہے بادل کو ساتھ،
آپ جس درخت کو بلائیں، سورج پہ حکم کریں، چاند پہ حکم کریں، آپ کے تابع، کسی کے تابع ہوتی ہیں چیزیں؟ تو پھر بتائیں، ہے زبان مصطفیٰ کنجیے کن فکم۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، کہا مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو، اگر میں کہہ دوں گا فرض ہے تو فرض ہو جائے گا، میری زبان سے جو نکل جائے گا ہو جائے گا۔ قانون ہے ان کی زبان، قانون۔ انہوں نے ظاہر حالات دیکھے، صحابہ نے پہاڑ سے اتر آئے، آقا جی نے کہا تھا یہاں سے نہیں اترنا ہے، مجھے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تم کو یہیں بیٹھنا ہے، ان کی زبان نے کہہ دیا تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے دیکھا فتح ہو گئی، سب میدان خالی ہو گیا، شکست ہو گئی، کافر سارے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا اتر جانا چاہیے، آقا نے کہاں سے نہ اترنا، وہ جنگ کی وجہ سے کہا ہوگا کہ جنگ ہے اور تم احتیاطاً اوپر رہو اور دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ جب میدان خالی ہو گیا سارے چلیں گے، اتر جائیں کیا حرج ہے۔ وہ بھی اتر گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، پیچھے سے ابو سفیان فوج لے کے آیا، سب کو بھگا دیا، شکست ہو گئی۔ آقا جی کا میں نے کہا نہیں تھا نہ اترنا، کیوں اترے؟ دیکھا تم نے کہا فتح ہوگی، میں جب کیا نہیں اترنا، تم نے فتح کو نہیں دیکھنا تھا، شکست کو نہیں دیکھنا تھا، تم نے یہی کہتا آقا نے کہا نہ اترو، ہم نہیں اتریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خدا کرم ایسے ہی ہو جائے، جس کو کچھ کہہ دیں وہ اس کی زبان کنجی کن فکم ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کو دعا دی، خدا اس کی دعا کو رد نہ کرنا۔ اس کو جب وہ ستاتا تھا، کہتا تھا اختلاف ہوتا تھا، کہتے تھے میں نے کچھ نکال دیا نا پھر ہو جائے گا، بڑے ڈرتے تھے اس سے۔ صحابی کہتے ہیں کو پتہ مجھے نبی کریم نے کیا کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو واپس نہ کرنا، میں سے اگر الجھو گے میں کچھ نکال دوں گا زبان سے، بڑا ڈرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، واقعہ سے ہو جاتا تھا۔ ہاں، اور آپ بھی جو کہتے تھے ہو جاتا ہے، کافر مانتے تھے جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ گزر رہے تھے، کوئی گھوڑا پا رہا تھا، نیت کا خراب تھا، آپ نے کہا یہ بچ جائے تو اچھا ہے، پتا تو تھا، ایسے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو، یہ گھوڑا کو جو پال رہے ہو، کہا اس پہ چڑھ کے آپ کو قتل کروں گا، آپ نے کہا تم قتل نہیں کرو گے، میں قتل کروں گا۔ جب جنگ میں آپس میں مقابلہ ہوا، وہ آقا جی کے سامنے کھڑا تھا، آپ نے کنکری اٹھائی ایسے پھینک دی اس کی طرف، وہ کنکری اس کو لگی، وہ زمین پہ گرا اور چیخیں مارنے لگا۔ اس کے ساتھ یہ اٹھا کیا ہوا، بولا ادھر دیکھو بہت سخت تکلیف ہے مجھ کو، میری جان نکل رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے چیخ رہے ہو، خراش ہے تھوڑی سی۔ کہا خراش کا نہ کہو، تم یہ دیکھو یہ کنکری پھینکی کس نے ہے۔ اللہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا، تو آپ نے کہا کہ میں تم کو قتل کروں، کنکری سے ہی قتل ہو گیا، حالانکہ آپ بچانا چاہتے تھے۔ ایک اور نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، آپ نے پوچھا آپ نبی کہاں؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا دونوں سے جو جھوٹا ہو خدا اس کو یوں کرے یوں کرے یوں کرے، خود ہی اپنے پہ مصیبت ہے۔ آقا جی ٹھیک ہے، جو جھوٹا ہو خدا اس کو ایسا کرے۔ جب آپ نے کہہ دیا ایسا کرے، زبان سے نکل گیا۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، عالم تھا، فاضل تھا، بہت اس کی شہرت تھی، شام کے جنگلوں میں سسکتا بری موت سے مرا، بھوکا پیاسا مرا۔ اس نے لفظ ہی ایسے کہتے، اتنی بے ادبی سے کہا جیسے تم کہتے جو سچا ہے جھوٹا اس کے ساتھ ہو جائے، ہو گیا۔ ایسے اور بہت واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ابو لہب کا کوئی واقعہ ہوا، کہا خدا تجھ پہ کوئی کتوں سے کتا مسلط کرے گا۔ اب اس کو خوف پڑ گیا، اس نے کہا زبان سے نکل گیا ہے زبان مصطفیٰ کی۔ کافروں کو یقین تھا، سبحان اللہ۔ جہاں سوتا تھا یہ سردار اپنے حواریوں کو، جو ان کے ہوتے ہیں تو اس کے چمچے پھوتی خانی کے ساتھ ہوتے تھے کہ پھوتی خانی بچ جائے۔ اب پھوتی خانی کدھر گئی؟ ابھی تو نے کہا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے، پہلے ہی تیرا پیشاب نکلنا شروع ہو گیا۔ اور جہاں سوئی تھا جنگل میں سفر کر رہے تھے، بیچ میں وہ اونچا تھا، بیچ میں سویا، آگے پیچھے اپنے دوستوں کو اور غلاموں کو اور سلایا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں صحیح روایت میں کہ ان میں ایک جاگ رہا تھا، تو اس نے اب بول نہ سکے، سانس نہ لے سکے، دیکھا پہاڑ کے اوپر سے ایک شیر آیا، سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ہر چیز جانتی ہے نا، ہر چیز جانتی ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، شیر بھی جانتے ہیں۔ جیسے صحابی ایک جگہ گئے جنگل میں، کہا آقا کی طرف سے آئے، جنگل خالی کرو۔ اس کا مفہوم کس سے کا صحیح واقعہ؟
وہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا شیرنی بچوں کو لے کے بھاگ رہی تھی جب انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کی نسبت کہا کہ ہم ان کی طرف سے آئے ہیں. بتاؤ. ایک صحابی اور اس کا واقعہ ہے، وہ رستہ بھول گیا، آگے سے شیر آ گیا. ہاں جی، تو آپ نے کہا میں رستہ بھول گیا، وہ رستہ دکھا کے چپ کر کے چلا گیا. ہاں، رستہ دکھا کے چپ کر کے چلا گیا. ایک بزرگ تھا، اس کا تعلق تھا حضرت محمد مصطفیٰ سے، دل کا نیت کا اچھا تھا، قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا. ایک قاری صاحب نے سنا بھائی بڑا بزرگ ہے، جا کے زیارت کروں. اللہ دل کو دیکھتا ہے، زبان کو بھی دیکھتا ہے، لیکن دل کو پہلے دیکھتا ہے. دل ٹھیک ہے، زبان کی غلطیاں، زبان میں جو کچھ ہے معاف ہے. اسے نماز پڑھی تھی کہ بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے؟ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. دل میں اس کے ریل کر رہی تھی میں نے سارا سفر بیکار کیا، ضائع کیا، نہ ہی آتا تو اچھا تھا. تو وہ اٹھا، بولا حضرت صاحب مجھے کچھ قضائے حاجت ہے. تو آپ نے کہا وہ لوٹا پانی کا لو، چلے جاؤ. وہ گیا. تو پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آواز سنی، کوئی شور تھا باہر. آپ باہر نکلے، دیکھا مولوی صاحب نعرہ پکڑ کے بھاگے ہوئے آ رہے تھے، شیر 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 سے بچاؤ، شیر شیر شیر، نعرہ ہاتھ میں. آپ نے کیا ہوا؟ کہا شیر میرے پیچھے آ رہا پکڑ. آپ نے شیر کیا دیکھا، کہا کتے جو ہمارے پاس آتا ہے تکلیف مت دیا کر، چلا جا یہاں سے. شیر چلا گیا. آقا کے غلام، دنیا ان کا غلام، شیر ان کا غلام، ہم ان کے غلام. جو آقا کا غلام ہو گیا ہر چیز کی غلام ہو گئی. کہ محمد سے وفا تو نے، یہ لوح و قلم تیرے ہیں. قصہ بیچ میں رہ گیا. وہ جب سوئے سارے، شیر اوپر سے آیا تو جو جاگ رہے تھے وہ اس کا دم پہلے گھٹ گیا. وہ کیا کہیں، چپ ہو کے دیکھ رہے تھے. تو شیر یہ تو کچھ مسئلہ پہ کیا کریں، سوچ ہی رہے تھے. تو شیر آیا، اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، سونگنا شروع کیا کہ دشمن رسول کون ہے. اے اللہ، وہ ایک ایک کو سونگ رہا تھا. جب اس کے پاس آیا جس نے نبی کریم کے ساتھ گستاخی کی تھی، سونگا اسی کو پکڑ کے لے گیا کہ چل اگے لگ. تو آپ سوچے ہم کو کتنا بڑا آسرا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، کہ ان کی نسبت سے ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے. اگر ہم ان کے سچے بن جائیں آپ کو امان مل جائے دنیا میں، خدا کی قسم. اور یہ شعر جو ہم پڑھتے ہیں اس نگرانی میں وہی آئے گا طریقت ادریسیہ میں جو نبی کریم سے وفا کرے گا اور شیخ سے وفا کرے گا اور وظیفے نہیں چھوڑے گا، وہ معجزے دیکھے گا.